کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، اس کو جھیلیے اور برداشت کیجئے۔ اچھا، اس مرحلے پر صبر کی ایک تیسری شکل ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ وہ صبر ہے جو میں نے سورہ حامیم السجدہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مقام دعوت پر جو شخص فائز ہو گیا ہو اس کے لیے یہ صبر لازم ہے کہ لوگ گالیاں دیں وہ دعائیں دیں، لوگ پتھراؤ کریں وہ پھول پیش کرے۔ اگر نہیں کرے گا دعوت نہیں آگے بڑھے گی۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ جو قانون ہے السن بالسن والعین بالعین، آنکھ کا بدلہ آنکھ اور دانت کے بدلے دانت اور کان کے بدلے کان، یہ قانون ہے شریعت کا۔ یہ قانون مقام دعوت پر نہیں چلتا۔ مقام دعوت کا قانون اور ہے، جھیلو، برداشت کرو، مارے کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اس کا نام ہے پیسو ریزسٹنس۔ وہ میں نے کل کہا تھا نا کہ تین مجھے اصطلاحات آپ کو بتانی ہے اور اس کا مفہوم۔ تیسرے لیول پر جب آپ آ جائیں گے اقامت دین کی جد و جہد میں، اس کے لیے پہلا صبر کیا ہے؟ صبر محض۔ اب میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے ترجمہ کرنے کے لیے۔ صبر محض سے کوئی بات شاید بہت سے حضرات کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صرف صبر کیا مانی؟ پیسو ریزسٹنس۔ لوگ گالیاں دیں تم دعائیں دو، لوگ تمہیں مار رہے ہو تم ہاتھ مت اٹھاؤ۔ یہ جو پیسو ریزسٹنس ہے مقام دعوت کے لیے یہ لازم۔ اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جو جملے عام طور پر ہمارے ہاں مشہور ہیں، بائبل میں ہیں، ان پر ہمارے کچھ علماء فطرے چست کر دیتے ہیں کہ یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے، یعنی حضرت مسیح کے یہ جملے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ تمہارے کوئی تھپڑ مارے تو تم تھپڑ مارو۔ قصاص، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہے کہ نہیں؟ اے ہوش مندو، قصاص میں زندگی ہے۔ بدلہ نہیں لوگے تو شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس نے آج تمہارے تھپڑ مارا ہے، تم نے بدلہ نہیں لیا، کل وہ کسی اور کے لگائے گا۔ اس کو تو یوں سمجھیے نا کہ عادت پڑے گی۔ پھر معاشرے کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ بدلہ ہو۔ ایک تھپڑ اس نے لگایا ہے تو تھپڑ اس کے لگے تو اس کے بھی 14 طبق روشن ہو، تاکہ کسی اور کو تھپڑ مارنے کی ضرورت اس میں نہ ہو۔ یہ صحیح ہے کہ معاشرے کی درستی اسی میں، لیکن جو دعوت کا معاملہ ہے بالکل جدا ہے، اس کے قانون اور ہے۔ حضرت مسیح کے الفاظ کیا تھے یا نہیں؟ بہرحال انجیل میں یہ ہیں، اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ مقام دعوت کے دوران یہی طرز عمل صحیح ہے، اور یہی طرز عمل محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تلقین فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ الفاظ جو ہے انجیل کے وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر دو۔ اگر کوئی تمہارا چغا لینا چاہے نالش کر کے تو تم اس کو کرتا بھی اتار کے دے دو۔ اگر کوئی تمہیں بیگار میں 1 کوس لے کے جانا چاہے تم 2 کوس اس کے ساتھ جاؤ۔ اس پر کہا گیا کہ یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے۔ یقیناً قانون کے اعتبار سے غیر فطری ہے، دعوت کے اعتبار سے یہ لازمی ہے۔ یہی دعوت کا یہی قانون ہے جو 12 برس تک مکے میں محمد الرسول اللہ نے نافذ کیا۔ صحابہ کو کیا حکم تھا؟ تمہیں کتنا ہی مارا جائے تم جواب میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ نو ریزسٹنس، نو ریٹیلیشن۔ ریزسٹنس تو ہے، پیسو ریزسٹنس۔ ریزسٹنس کیا ہے؟ کہ پیچھے مت ہٹنا۔ وہ سارا دباؤ کیوں دے رہے تھے کہ تم اپنا تعلق منقطع کرو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، تم توحید کو چھوڑو، اپنے آبائی دین میں آؤ۔ اسی کے لیے پریشرائز کر رہے تھے نا۔ حضرت بلال کو مار رہا ہے امیہ ابن خلف، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا کر اور اس کے اوپر ننگی پیٹھ لٹا دیا گیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ دہکتے ہوئے انگارے بچھائے جا رہے ہیں، یہ میرے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، اور پھر حکم دیا جاتا ہے کرتا اتار دو، کرتا اتار دیتا ہے، لیٹ جاؤ، لیٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ بڑی غیر فطری بات ہے یہ تو۔ اسے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے۔ ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے
تو آپ کو معلوم ہے اس کے اندر طاقت بہت آ جاتی ہے. اسے نظر آ رہا ہو کہ مجھے تو بھون دیں گے, کباب بنا دیں گے, تو اگر اسے اجازت ہو 2-4 کو مار کر مرے گا. اجازت نہیں. محمد نے ہاتھ باندھ دیے صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں اجازت نہیں ہاتھ اٹھانے کی. یہ بعد میں سورہ نساء میں یہ الفاظ نازل ہوئے کہ اے مسلمانوں, ایک زمانہ یہ تھا کہ تمہیں حکم تھا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ بندے رکھو. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریٹیلیٹ. ڈٹے رہو, جمے رہو, کھڑے رہو, صبر کرو, جھیلو, برداشت کرو, پیچھے نہ ہٹنا, نہ محمد کے دامن کو چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم, نہ توحید کا دامن چھوڑنا, لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. بتائیے کہاں گیا قانون؟ قانون تو یہ ہے کہ بدلا لو, لیکن وہ قانون تو اس وقت نافذ ہوگا جب انقلاب آ جائے گا, اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی, تب آئے گا نا قانون. ابھی مرحلہ ہے انقلابی عمل کا, ابھی تو انقلاب لانا ہے, اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. اس پروسیس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اس میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ پیسو ریزسٹنس کا ہے, صبر کا. یہی وجہ ہے, دیکھیے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف پیرایوں میں صبر کا حکم دیا گیا. کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اسی طریقے سے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا ہمارے اولو العزم رسولوں نے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, یہ سورہ نون جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو سنائی, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ, اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا, انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے. مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی والے نے اپنے دینی حمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا, اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے. نبی کا, رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا, وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا. He must stick to his place of duty. بڑے افسرز کے لیے تو یہ بہت بہت اہم بات ہے. تو اے رسول, جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے. کہ ذرا مخالفت ہوئی, لوگوں نے فقرے چست کیے اور آپ کہیں اور چل دیے, دفع ہوئے, یہ بات نہیں سننا چاہتے, میں کسی اور کو سناؤں گا. ہو سکتا ہے نا, ہم تو کرتے ہیں نا یہ, اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا. اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے, چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے, وہاں بات سنائیں گے. لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپوائنٹمنٹ ہے, he cannot leave his place without the express permission of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ نے یہ سنا ہوگا, سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی, خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آ گئی. حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی کہ نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی. حضور اذن آ گیا؟ نہیں آیا, ابھی نہیں آیا. حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا, اجازت دے دی جو جانا چاہے چلا جائے. حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی, لیکن حضور تو نہیں گئے. رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو, یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے, حضور رہ گئے, حضرت ابوبکر رہ گئے, حضرت علی رہ گئے.